بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج جو لیکچر آپ سننے جا رہے ہیں وہ ہے بیل بیفور اریسٹ، یعنی ضمانت قبل از گرفتاری. اگر ہم اس کے لا کی طرف دیکھیں تو وہ ہے سیکشن 498 CRPC، جو کہ بظاہر تو اس کی ورڈنگ میں ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ بیل بیفور اریسٹ کو ڈیل کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ورڈنگ تو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے جو بیل بانڈس ہیں ان کو کوئی زیادہ اماؤنٹ کے طلب کر لیے گئے کورٹ آف میجسٹریل کورٹ نے یا پولیس آفیسر نے، تو ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ اس بیل کو ریڈیوس کر سکتا ہے اس کی ورڈنگ عموماً یہ شو کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کسی شخص کو ایڈمٹ ٹو بیل بھی کر سکتے ہیں. وہ دراصل یہ حالات ہیں کہ جب آپ بیل بیفور اریسٹ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیار کورٹ آف سیشن یا ہائی کورٹ کو ہے، لہٰذا آپ بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ کسی میجسٹریل کورٹ میں موو نہیں کر سکتے. عموماً آپ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ اسے موو کرتے ہیں اور پھر وہ کسی بھی سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو مارک ہوتی ہے اور وہ پھر اس کی سماعت کرتے ہیں. ہمارا جو بیل بیفور اریسٹ میں آج مین فوکس ہے وہ ہمارے پری ریکوزٹس ہیں، وہ نیسیسری کنڈیشنز ہیں جو کہ کسی شخص کو حاصل ہوگی تو وہ اس ایکسٹرا آرڈنری کنسیشن کا حقدار ٹھہرے گا. کیونکہ بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ میٹر آف رائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، ایکسٹرا آرڈنری کنسیشن ہے جو کہ قانون نے کسی بھی شہری کو دی ہے. اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جب بھی آپ بیل بیفور اریسٹ موو کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کے بہاف پر کوئی نہ کوئی میل آف آئی ڈی ہے. یعنی یہ جو FIR آپ کے خلاف درج ہوئی ہے اس میں کمپلیننٹ کی میل آف آئی ڈی ہے، اس کی بدنیتی ہے، اس نے نیک نیتی سے یہ FIR درج نہیں کروائی. ایک چیز تو آپ کو یہ مکمل طور پر بیان کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز جو اس میں خصوصی طور پر دیکھی جاتی ہے وہ ہے کہ ایمیننٹ اریسٹ کی اپریہینشن ہے. اس کا آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کو فوری گرفتار کیا جا سکتا ہے اور جس سے آپ کی جو رسپیکٹ کا پہلو ہے وہ ڈیمیج ہوگا. تو ایک شریف انوسنٹ شہری کو جو قید ہے یا جو اریسٹ ہے، گرفتاری ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ ایکسٹرا آرڈنری کنسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. جو اس سے بہتر اس سے بھی جو آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ چیز ہے جو کہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ ہیبیچولی کرمنل ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو اگر آپ اریسٹ ہو گئے تو آپ کے لیے کوئی نئی بات ہے. تو ایسے اوفینڈرز کے لیے جو کہ ہیبیچول ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو کنسیشن ہے بیل بیفور اریسٹ کی وہ کم ہو جاتی ہے، انہیں یہ کنسیشن نہیں دی جا سکتی. پھر جو اس کا ایک ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ ضرور درج ہونا چاہیے. اگر کوئی FIR نہیں ہے تو آپ کو بیل بیفور اریسٹ نہیں مل سکتی. یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے 498A، جو دو چیزوں کے لیے انسرٹ کیا گیا. ایک تو یہ کہ جس بھی شخص کی بیل بیفور اریسٹ موو کی گئی ہے اپلیکیشن اس کا کورٹ میں موجود ہونا اور کورٹ کے سامنے خود کو فزیکلی سرنڈر کرنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی FIR، کوئی کرمنل کیس جو ہے اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے
وہ یہ ہے کہ پولیس بعض حالات میں آپ کو ہیراسمنٹ کاز کر رہی ہوتی ہے، جس سے آپ کو اریسٹ کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، جس سے آپ کی ہیوملیشن ہو سکتی ہے، بے عزتی ہو سکتی ہے، تو وہ شخص بھی بیل بیفور اریسٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ فٹ کیس ہے، یعنی پرائما فیشی دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں آپ کو ان فیوچر آپ اس سے بریت کے زمرے میں باہر آئیں گے، یہ چیز بھی پرائما فیشی دیکھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا آپ نے پہلے تو کورٹ آف سیشن میں کوئی ایسی کنسیشن نہیں لی، اور اگر لی تو کیا میرٹ پر خارج ہوئی، یا آپ کی وہ عدم پیروی خارج ہو گئی، ڈسمس ڈیفالٹ ہو گئی۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بیل اگر آپ نے سیشن کورٹ سے میرٹ پر وہ ریلیف لیا تو پھر آپ دوبارہ سیشن کورٹ میں نہیں جا سکتے انٹل اینڈ انلیس بہت ایکسٹراڈنری کوئی نئی گراؤنڈ آ گئی ہے جس کے بہاف پر آپ دوبارہ اس کورٹ آف سیشن میں جاتے ہیں، ادروائز آپ کو اس سے ہائر کورٹ میں یعنی ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل اس طرح دے سکتا ہوں آپ کو کہ اگر پہلے آپ کی میرٹ پر بیل خارج ہوئی اور بعد میں کمپرومائز ہو گیا، تو اب کمپرومائز ایک نئی گراؤنڈ ہے جس کو لے کر آپ کورٹ آف سیشن میں دوبارہ جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی کرمنل لا ہے اس پر جو آنریبل ہائر کورٹس ہیں ان کی جو سائٹیشنز ہیں وہ ایز سچ اپلیکیبل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے فیکٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جتنی آپ کی لیگل سائٹیشنز ہیں وہ فیکٹس پر اپلیکیبل نہیں ہوتی، وہ لا پوائنٹ پر اپلیکیبل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو بیل بیفور اریسٹ کا معاملے میں بھی فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر فیکٹس جو ہیں وہ پیٹیشنر کو جو ہے وہ فیور دے رہے ہوں تو پھر اس کو بیل بیفور اریسٹ کی کنسیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے گوش گزار کی بیل بیفور اریسٹ کے متعلق، جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کنسیشن ہے، ریلیف ہے، اور جس کو عام حالات میں نہیں دیا جاتا جب تک کہ جو میں نے پری ریکویزٹس آپ کے سامنے بتائے کہ آپ نے کورٹ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا ہے، ایمیننٹ اریسٹ کا خطرہ ہے، میلا فائڈی آن دا بہاف آف پروسیکیوشن ہے، کمپلیننٹ ہے، پولیس آپ کو ہراساں کر رہی ہے، آپ کی بے عزتی کر رہی ہے، آپ کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور باقی نظر میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ گلٹی نہیں ہیں۔ ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے اور آپ کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے کورٹ آپ کو یہ بیل گرانٹ کرتی ہے۔ یہ ایک طویل ٹاپک ہے جو کہ نیکسٹ لیکچرز میں بھی چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے جو انفارمیٹیو لیکچرز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔